شعبان کی 15ویں شب کو نوافل کثرت سے ادا کریں اور 2 بجے سے لے کے فجر تک تلاوت کلام پاک کثرت سے کریں۔ شعبان کی خاص عبادات میں ایک عبادت یہ کہی جاتی ہے کہ 100 رکعت نفل نماز وہ پڑھی جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی جائے۔ شعبان کی 15ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نصف شب کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، لیکن نوافل کچھ اس طرح سے کہ قیام نوافل میں مختصر ہوتا تھا لیکن سجدے بہت طویل ہوتے تھے۔ ویسے بھی طویل سجدہ دنیاوی لحاظ سے بھی 2 طریقوں سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ طویل سجدہ کرنے والا عقلی لحاظ سے بہت تیز ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے۔ دوسرا، طویل سجدہ کرنے والے کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، اور روحانی لحاظ سے سجدہ چونکہ رب کو بہت پسند ہے، سجدے میں گر کر کی گئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ سجدہ عاجزی کے اظہار کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے کہ انسان سر رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو اس شب جو شخص رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، سر رکھتا ہے، اپنا عاجزی کے اس مقام کا اظہار کرتا ہے، تو وہ یقیناً فلاح پاتا ہے۔ اگر انسان نماز اکیلا پڑھ رہا ہو، جیسے ہم ہر فرض نماز کے سنتیں اور نوافل اور واجبات ہم انڈیپینڈنٹلی پڑھتے ہیں، وہ باجماعت نہیں ہوتی، اس میں بھی ہم سجدے طویل کر سکتے ہیں۔ رکوع و سجود طویل کر لیجیے، اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہوں گے۔